ضرور اس کے جنازے کو کاندھا دوں. یہ حکم ہے، یہ حکم ہے. یہ جملہ ذہن میں رکھنا، اسی پر فیصلہ ہے. یہ حکم شریعت شیعہ سنی کے درمیان متفقہ ہے کہ کسی مسلمان کا پھر سوچ لیں بولا آپ کو سلامت رکھیے. کسی مسلمان کا جنازہ دیکھ لو تو اس کے جنازے میں ضرور چند لمحے صحیح، چند قدم صحیح ضرور شرکت کرو. دوستو کہاں گئی وہ تاریخ؟ اب میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں فیصلہ کن مرحلے پر عرض کرنا چاہ رہا ہوں. مولا آپ کو سلامت رکھے. اب دنیا یہ کہتی ہے کہ علی کے فلاں سے تعلقات اچھے تھے. جھوٹ بولتا ہے تاریخ کا مورخ. فلاں سے صلح ہو گئی تھی، جھوٹ بولتا ہے تاریخ کا مورخ. میں سیالکوٹ کی سرزمین پر، علامہ اقبال کی سرزمین پر اپنے کلیجے کی پوری طاقت سے، اور میرا یہ کیسٹ جہاں جہاں پہنچا سکتے ہو میرے نوجوان دوستوں پہنچاؤ ایک ایک گھر میں پورے اعتماد کے ساتھ. اس تاریخی جلسے میں عرفان عابدی آج اعلان کر رہا ہے کہ یہ تاریخ کی اصل حقیقت پر اگر کوئی مجھے دلیل لا دے تو میں قرآن پر اپنے آپ کو کافر لکھ کر دے دوں گا، اپنا مذہب تبدیل کر دوں گا. صرف فیصلہ ایک ہی جملے میں ہے، اور وہ یہ کہ جب شریعت کا یہ حکم ہے کہ اگر کوئی مسلمان مر جائے تو اس کے جنازے میں ضرور شرکت کرو. اے علی پر حکمرانوں کی دوستی اور اچھے تعلقات کا الزام لگانے والے تاریخ کے شجرہ خبیثہ کی خبیث نسلوں، اس جملے کا مجھے جواب دو. چیلنج دے کے جا رہا ہوں، چاہے مر جاؤں میں اس منزل پر. کلیجے کی طاقت سے کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کی علی سے دوستی کے تاریخ میں ڈھڈورے پیٹے جا رہے ہیں وہ سارے حکمران مدینے میں، علی کے محلے میں، علی کے گھر کے برابر میں، علی کی زندگی میں مرے. میں اپنا مذہب تبدیل کر دوں اگر کسی ایک کے جنازے میں بھی علی کی شرکت بتا دوں. کافر بادشاہ حکمران تھا جاہل، جواب نہ جاتا، حکمران کی توہین نہ ہوتی، اسلام پر حرف آتا. سمجھے؟ اسی لیے لوگوں نے کہا ہے یا علی آپ نہ ہوتے. سمجھ گئے نا؟ یہ جملہ ذہن میں ہے نا لالا؟ اب یہ میں جملہ کہہ رہا ہوں، یہ میں نے نہیں کہا، مجھے کچھ نہ کہنا. بابا ظہیر شاہ تاجی کہتے ہیں اسی قصیدے میں کہتے ہیں خدا کے لیے تیسرے مصرے کو سمجھ لینا، اس کے بعد چاہے جتنے نعرے لگانا. لیکن عجیب و غریب بات کہی ہے. میں اپنی 1000 تقریریں قربان کر دوں پہلے سنت کے اس شعر پر جو انہوں نے کہا مسائل بھی بتاتا ہے. سمجھے ایک نوجوان میرا جو بیٹھا ہے نا، میں ٹنوں کے حساب سے اس کے دل میں مودت اہل بیت کے اتنے ایٹم بم بھر دوں گا جن کی دھمک سے شجرہ خبیث ہڈیاں بھی قبروں میں چٹک اٹھیں گی. مگر سن لینا کسی طرح یہ اہل سنت کا شعر ہے، مسائل بھی بتاتا ہے. علی ہے نا؟ دوسرا حصہ اور تیسرے حصے کو سمجھ لیجیے گا. آ گیا ماشاءاللہ، جمیل آیا صاحب. مسائل بھی بتاتا ہے. یہ ہے علی کی بادشاہی جب دلوں کو کنٹرول کرے. مسائل بھی بتاتا ہے، ہلاکت سے بچاتا ہے. بڑی توجہ. اب تیسرا مصرع سننے کے لیے آپ جانے چاہے علی مولا کی دھمال اس پنڈال میں ڈالیں یا نجف تک پہنچ کر جانے، اتنا وعدہ ضرور ہے کہ تیسرا مصرع کہوں گا آپ جبریل کے پروں پر یہ نعرہ دیں گے، اور جبریل یہاں سے رتیا سیدہ سے یہ نعرہ ہے علی مولا کا نعرہ لے کر پرواز کر کے علی کی دہلیز پر جا کر خود دھمال ڈالے گا جبریل. علی
نہیں مولا کہہ کر مسائل بھی بتاتا ہے، ہلاکت سے بچاتا ہے، زبان غیر پر لولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا نعرہ حیدری۔ میں اپنا مذہب تبدیل کر دوں اگر کسی ایک جھوٹی سے جھوٹی روایت سے بھی کوئی یہ ثابت کر دے کہ جتنے حکمران جن سے اچھے تعلقات کے دعوے تاریخ کے جھوٹے مورخ کرتے ہیں علی کے، کسی ایک کے جنازے میں علی شریک ہوئے ہوں، یار بہت آہستہ سے جملہ کہوں گا لیکن آہستہ سے سننا نہیں، کسی ایک کے جنازے میں علی شریک نہیں ہوئے، نہیں ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ علی سے زیادہ شریعت کو جاننے والا کوئی نہیں تھا۔ شریعت کا حکم ہے کہ مسلمان کے جنازے میں اور میں غیر ضروری آیتیں پڑھنے کا بھی شوقین نہیں ہوں۔ ابھی میرا بھائی پروفیسر عبدالحکیم سورہ آل عمران کی آیت پڑھ رہا تھا اور عبدالحکیم صاحب کہہ رہے تھے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم قل اطیعوا اللہ ورسول فان تولوا فان اللہ لا یحب الکافرین۔ یہی آیت پڑھی تھی نا، یہی آیت ابھی پروفیسر صاحب پڑھ کے گئے ہیں۔ میرے حبیب ان سے کہو اللہ کی اطاعت کریں، رسول کی اطاعت کریں، اور حبیب جس نے تجھے پشت دکھائی، یہی تھا نا یہ تھا نا، بس اس سے ایک جملہ سن لو، فیصلہ بھی تو ہونا چاہیے نا۔ حبیب جس نے بھی تجھے پشت دکھائی، اللہ پھر کافروں کو دوست نہیں رکھتا، یعنی جو بھی رسول کو چھوڑے وہ کافر۔ ماشاءاللہ، جو بھی رسول کو پشت دکھائے وہ کافر۔ قرآن کی آیت ہے، جنگ احد میں آئی ہے۔ جو جملہ پروفیسر عبدالحکیم چھوڑ گئے ہیں اسے مکمل کر رہا ہوں۔ ابھی جس نے تجھے پشت دکھائی وہ کافر ہو گیا۔ یہ آیت بعد میں آئی ہے، علی نے پہلے جملہ کہا ہے۔ جب شبلی نعمانی سے پوچھو جا کر، کتاب موجود ہے، جنہوں نے صاف یہ لفظ لکھے ہیں کہ جب علی کی ذوالفقار کے صدقے میں ہاری ہوئی جنگ دوبارہ جیت لی گئی اور بھاگے ہوئے لوگ واپس آ گئے، میں تو کہہ گیا نا، بھاگے ہوئے لوگ واپس آ گئے خیمہ رسالت کے گرد، جب سارے ستارے کھڑے ہو گئے تو تاریخ کے جملے ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں۔ فتبسم محمد الرسول اللہ ونظر علی وجہ علی ابن ابی طالب۔ یہ ہے وہ لفظ۔ جب سارے اکٹھے ہو گئے نا تو پیغمبر اسلام مسکرائے، فتبسم، مسکرا کر علی کے چہرے پر دیکھا۔ علی کے چہرے کو دیکھ کر کہتے، محدث دہلوی نے لکھا ہے، یہ مدارج النبوہ میں یہ جملہ موجود ہے، بالکل یہی جملہ جو میں پڑھ رہا ہوں، محدث ہیں مسلمانوں کے۔ علی کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں، یا علی، جب سب چلے گئے تھے تو تم کیوں نہیں گئے؟ تو قربان ہو جاؤں بصیرت رسالت کے، اخلاق حسنہ کی مسرت پر فائز ہے نا اللہ کا رسول، جو خود نہیں کہہ سکتے تھے اخلاقی طور پر، وہ لسان اللہ سے کہلوایا۔ تاکہ سند رہے اور وقت ضرورت کا، یا علی جب سب چلے گئے تھے تو تم کیوں نہیں چلے گئے؟ اب محدث دہلوی کے جملے یہ ہیں، ہاتھوں کو جوڑ کر ابو طالب کا شریف خون، شجرہ طیبہ، ابو طالب کا شریف خون بارگاہ رسالت میں دست ادب باندھ کر کہتا ہے، یا رسول اللہ، آیت کافر شوم بعد ایمان